منشیات کے خلاف جنگ لگاتار جاری ہے۔ پولیس منشیات فروشوں کے خلاف اب شکنجا کستا ہی جا رہا ہے۔ اسی کڑی میں خوشحال پورہ ڈلینا میں معمول کی چیکنگ کے دوران ایک انتہائی مطلوب منشیات فروش کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے قبضے سے ممنوع اشیاء برآمد کر لی گئی ہے اور گاڑی بھی ضبط کر لی گئی ہے۔ اس معاملے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے اے ٹی ڈی انل ڈرائیو ٹرانسفر پالیسی اساتذہ کمیٹی کے لیڈران نے سوال کھڑے کیے ہیں۔ ٹیچرز فورم جموں کشمیر کے صدر محمد امین خان نے اور ضلع صدر کپواڑہ ساحل بشیر نے محکمہ تعلیم کے پرنسپل سیکرٹری سے ذاتی مداخلت کی اپیل کی تاکہ اساتذہ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ادھر جوائنٹ ڈائریکٹر سینٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نے کہا کہ وہ اس معاملے میں سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں تاکہ اساتذہ کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹرانسفر پالیسی میں ایک بہت بڑے سیکٹر کو اگنور کیا گیا۔ ہم یہ کہیں کہ جو رہبری تعلیم طرز پر لگے ہیں ان کو سرکار نے پھر گریڈ 2 میں لایا، ان کی کنفرمیشن ہوئی، ان کا ٹائم بانڈ ہوا، ان کو نارمل پوسٹس پہ ڈالا گیا، اور آج کی ڈیٹ میں اگر ان کو ٹرانسفر سے باہر رکھا جائے تو شاید ان کی شخصیت پر ہی نہیں بلکہ ان طلباء و طالبات کی شخصیت پر بھی اثر پڑے گا جو ہمارے اسکولوں میں زیر تعلیم ہے۔ آپ کے وساطت سے ایڈمنسٹریشن کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی کرے، اور بہت جو RET استاد ہیں 40,000 کی ان کو اگنور کیا گیا ہے اس میں۔ تو آپ کے مادھیم سے، آپ کی وساطت سے میں اپنے ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو بھی اس ٹرانسفر زمرے میں لایا جائے۔ اگر ان کو نہیں لانا ہے تو سبجیکٹ اسپیسفک کے نام پہ، ریشنلائزیشن کے نام پہ یا ڈپلائمنٹ کے نام پہ وہ بھی روک دیا جائے۔ There will be win-win situation for all because all teachers are working for the same government, for same education department, for the betterment of the city at large. ہم ان کو نہیں بتائیں گے کہ آپ بچوں کو پڑھاؤ اور آپ کو در بدر ہو جاؤ۔ تو this is an inclusive policy, transfer policy is an inclusive policy. No teacher will be annoyed, no teacher will feel dissatisfied. سب کے لیے win-win situation ہوگی، اور it will be our pride کہ if our teachers are happily discharging their duties and they are not put to any embarrassment or to any situation where their domestic problems arise. تو ناظرین، خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن فی الحال رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے۔ نمسکار، دھار بھی رفتار بھی میں آپ کا بہت سواگت کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ ہنا زبیر۔ شروعات کریں گے اہم خبروں سے۔ بریک کے بعد پھر سے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں اور اگلی بڑی خبر کا رخ کرتے ہیں۔ 2 پاکستانی شہری باپ بیٹے محمد عباس عمر 42 سال اور اس کے والد عبدالحمید، جنہیں ایک روز قبل ہندوستانی فوج نے پنچ ضلع کے غلپور سیکٹر سے لائن آف کنٹرول کے پار ہندوستان میں دراندازی کرتے ہوئے گرفتار کیا تھا۔ 24 گھنٹے کے اندر شام دیر گئے انسانیت کی بنیاد پر ہندوستانی فوج نے انہیں واپس اپنے راستے پر لوٹا کر بھارت اب واپس کر دیا گیا ہے۔ ہندوستانی فوج نے پاکستان باپ بیٹے دونوں کو نئے کپڑے اور تحفے بھی دیے، جس کے بعد اسے پونچھ پولیس کے SHO ریجنل مجسٹریٹ نائب تحصیلدار گلپور کی موجودگی میں انہیں واپس پاکستانی فوج کے حوالے کر دیا۔ کل 2 آدمی جو تھے سرحد عبور کر کے ہمارے ایریا میں داخل ہوئے تھے، ان کو آرمی نے گرفتار کیا تھا، اور گرفتار کرنے کے بعد پوچھ تاچھ کر کے آج جو ہے ان کو وطن واپس جو ہے بھیج دیا گیا ہے۔ تقریباً 6:10 شام کو جو ہے گیٹ کھلا، اور 6:25 پہ ہم نے ان کو واپس کر کے تو گیٹ بند کیا ہے، اور ہم ان کو اپنے جو ان کے ملکی اہلکار تھے ان کے حوالے کر کے واپس آ رہے ہیں۔ ہاں، یہ دونوں باپ بیٹا تھا، ایک کا نام محمد عباس تھا اور دوسرے کا نام عبدالحمید تھا۔ رہنے والے کہاں کے تھے سر؟ یہ پولس کے POK کے رہنے والے تھے۔ ٹنگمنگ میں مسلسل بارش کی وجہ سے بارہمولہ سے بابرشی ٹنگمنگ جانے والے 701 قومی شاہراہ کو مسلسل بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر شدید نقصان پہنچا ہے، جس میں چوٹی پتھری، نمل نار اور بابرشی کے مقامات شامل ہیں۔ مٹی کے تودے یعنی لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے کئی مقامات پر سڑک ڈہ گئی ہے اور حفاظتی باندھ بھی گر چکے ہیں اور رابطہ بھی منقطع ہو چکا ہے۔ راہگیروں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔
सर हर जगह पे यही हाल है वरना ये आप देख सकते हैं रोड तो बाकी कुछ जगहों पे काफ़ी अच्छा है बट कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात करनी पड़ती है हमें। सर आप खुद देख सकते हैं कि ये मटेरियल क्या लगा हुआ है इस रोड में। हम अब ये चाहते हैं कि लोगों को मुश्किलात ना हो, अब इस रोड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। बारामूला से बाबा ऋषि जो रोड जाता है बहुत ही खस्ता हालत में है यहाँ एक जगह पे, और यहाँ मुश्किल है गाड़ी को चढ़ना और उतरना। खुदा न खास्ता अगर कोई कहाँ एक्सीडेंट हो जाए तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से इल्तिजा करता हूँ कि यहाँ पूरी तरह नज़र मारें और यहाँ ये रोड अच्छी तरह देखें और ये कितनी खस्ता हालत में है। मेरे ख्याल में ये सही मटेरियल इसमें नहीं लगाया गया, इसलिए ये रास्ता खराब हो गया पानी की वजह से, मटेरियल की वजह से। हम यहाँ पे रोज चलते, गाड़ी में भी मुश्किल हो रही है, गाड़ी में भी नुकसान हो रहा है। इतनी मुश्किलात हो रही है सर कि आप पूछो ही मत, यहाँ से भी और वहाँ से भी पूरा रोड दबा हुआ है, जान का भी खतरा है, गाड़ी का भी खतरा है। और रात खतिस रात गो नुकसान ये आय गाड़ आस और पका फुटस पट पत टंगमर की पे मंगना पत गई गाड़ ठीक पत वतिस रात कह बजे टंग बोबारिश डिमांड क्या वन ये रोडस गई जल्द को जल्द काम गसन। तो लोग जो है ड्राइवर्स है, मुकामी राहगीर है, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि इसमें जो गैर मयारी मटेरियल है उसका इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये रोड जो है ढह गए हैं। और अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ जगहों पे ये रोड जो है ढह गए हैं और इसको नुकसान पहुंचा है, अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इस पे मरम्मत की जाए और ये रोड जो है और मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ इसमें नुकसान पहुंचा है इसको आमदरफ्त के लिए बहाल किया जाए और अच्छा बनाया जाए ताकि राहगीरों को मुश्किलात का सामना न करना पड़ेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बाबा ऋषि चूंट पत्री से मुनीर हुसैन हुर्रा। सीनियर सियासी